ہے امیر المؤمنین کے لیے جو مخصوصات امیر المؤمنین ہیں، ہمارے اہل سنت برادران کے بزرگان نے، جو ہمارے نفس ہیں اہل سنت، ہمارا ان سے جزیات کا اختلاف ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے نفس ہیں، ان کے بزرگان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ فقط مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کہ جو رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ مولا علی، تو مولا سے مراد مولا ہے، مولا سے مراد امام ہے، مقتدا ہے، ہمارے یہ مخصوصات ہیں فقط علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور دوسری جو مخصوصات ہیں القابات میں سے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا لقب صرف علی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے یہ مختص نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا لقب امیر المؤمنین کسی اور کے لیے مختص کرتا ہے تو گویا علی ابن ابی طالب کے حق میں گستاخی کی ہے اس نے، پیغمبر کے حق میں گستاخی کی ہے اس نے، اور خداوند متعال کے فرمودات کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مرسل وہی بولتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ تو جب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مولا سے مراد فقط مولا علی ہے، تو پھر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نتھو غیرے ایرے غیرے کو مولا بنا لے اور مولا کے القاب کسی اور کے لیے مختص کر دے۔ یہ خیانت ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، یہ خیانت ہے پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ، اور یہ خیانت ہے خداوند متعال کے ساتھ، یہ مخالفت ہے خداوند متعال کی، یہ مخالفت ہے پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو جس کے ساتھ القاب مخصوص ہیں انہی ہستیوں کے ساتھ مخصوص رہنے دیجئے، کسی اور کے ساتھ ان کو مخصوص نہ کیجئے۔ اور اہل بیت، خاندان اہل البیت کے بغض میں آ کر کسی کا لقب کسی کو مت دیجئے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ خداوند متعال آپ پر نفرین کرے گا، اور جب خداوند متعال اور اس کا رسول کسی کے لیے نفرین کر دے تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا کرتی ہے، اور جنت کی وہ خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ یہ واضح ہے، یہ روشن ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کی ہدایت کرنا، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، ہمارا کام ہے حجت کو تمام کرنا آپ پر۔ ابھی خداوند متعال نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے، ابھی خداوند متعال نے آپ کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر سوچئے کیوں پیغمبر کے فرمودات اور تقییدات پر عمل نہیں ہو رہا؟ اے مسلمانوں، اے عزادارو، اے سامعین محترم، تو پھر کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ اور یہ مخالفت نہیں ہوتی کہ سارے قرآن کی انسان مخالفت کرے، یہ بھی مخالفت ہے، اور پورے قرآن میں سے جو ہمارے دل کو اچھا لگے وہ ہم لے لیں، اپنی من مرضی کرے، اور جو قرآن میں سے اچھا نہ لگے اس کو ہم کنار گزاشت دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت آپ نے قرآن کو درک نہیں کیا، در حقیقت آپ نے خداوند متعال کے فرمودات
اور تقیدات پر عمل نہیں کیا، در حقیقت آپ نے محبوب کبریا کے فرمودات اور تاکیدات کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور بلکہ آپ نے پیغمبر رحمت کی مخالفت کی ہے، بلکہ آپ نے خاندان عصمت اور طہارت کی، خاندان پیغمبر گرامی اسلام کی مخالفت کی ہے۔ اور جس نے خاندان عصمت و طہارت کی مخالفت کی گویا اس نے رسول کی مخالفت کی، اور جس نے رسول کی مخالفت کی یہ مسلم ہے، یہ روشن ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ اس نے خداوند متعال کی مخالفت کی۔ اور اب بتاؤ کہ جو خداوند متعال کی مخالفت کرے گا، جو پیغمبر گرامی اسلام کی مخالفت کرے گا، جو ان کے خاندان کی مخالفت کرے گا، وہ اہل جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکتا۔ عزادارو، کربلا، عاشور ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم خداوند متعال کے احکامات کی پیروی کریں۔ عاشورہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم پیغمبر گرامی اسلام کی تاکیدات، پیغمبر گرامی اسلام کے فرمودات اور ان کی حدیثوں پر عمل پیرا ہوں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ اور عاشور، روز عاشور ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم خاندان عصمت و طہارت کی عصمت کو بیان کریں، ان کی عصمت کو بیان کریں، ان کے اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں، ان کی مخالفت ہرگز نہ کی جائے۔ جیسا انہوں نے کہا ہے یقیناً ویسا پیغمبر نے کہا ہے، جیسا انہوں نے کہا ہے یقیناً ویسا خدا چاہتا ہے اور ویسا خدا نے کہا ہے۔ کیونکہ کربلا والے ہوتی بھی وہی ہے جو رضائے خدا میں راضی ہو جائے۔ عاشور والے دن شہداء کی رضایت یہ تھی کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رضایت یہ تھی کہ دنیا والے پیغمبر گرامی اسلام کی شریعت اور خداوند متعال کے احکامات پامال نہ ہو۔ اسی لیے آپ کے اور میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا تشریف لے آئے اپنے خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتھ۔ ان میں سے 6 ماہ کا بچہ بھی دکھائی دیتا ہے، 4 سالہ بچی بھی دکھائی دیتی ہے۔ عزاداران سید الشہداء اہل کوفہ کے مختلف روایات میں مختلف تعداد بتائی گئی ہے، 16,000، 18,000، 20,000، 22,000 کہ جو کوفہ والوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے نام خط لکھے کہ اے نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول، آپ کی ضرورت ہے کوفہ والوں کے لیے، آپ تشریف لائیے اور نانا کا دین بچائیے۔ تو میرے اور آپ کے مظلوم امام نے ان خطوط کی جو تاکیدات تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو پیغمبر رحمت نے حسین مظلوم کے نانا نے جیسے فرمایا تھا ان پر عمل کرتے ہوئے کربلا تشریف لائے، اور کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے تشریف لائے، اور مظلوم کربلا نے اللہ اکبر مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے کوفہ کی خبر لینے کے لیے کہ اے مسلم ابن عقیل، آپ جائیے، کوفہ والوں کے تاکیدات آ رہی ہیں، خطوط آ رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیے، کوفہ آپ کے لیے تشنا ہے، کوفہ آپ کی خدمات کے لیے تشنا اور پیاسا ہے۔ عزاداروں، مظلوم کربلا نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ عزاداروں، کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن فقط مسلم ابن عقیل تھے۔
جب کوفہ میں تشریف لائے تو کوفہ والے انجان ہو گئے. کوفہ والے نے مسلم ابن عقیل کو پہچانا ہی نہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں. اور پھر نماز جماعت ہوئی. بہت بڑے لشکر نے حضرت مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو یہ کوفی بے وفا تھے، انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. جو سفیر حسین تھے ان کو تنہا چھوڑ دیا. ابھی مسلم جائے تو کہاں جائے عزادارو؟ ابھی غریب ہے کوفہ کی زرزمین پر. اسی اثناء میں ایک گھر کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل. اور جب دستک دیتے ہیں تو ایک خادمہ ہے جو محمد و آل محمد کی ماننے والی ہے، توا، جس نے تاریخ میں جس کا نام لکھا ہے. توا کہتی ہے کہ آپ اس شہر میں غریب ہو، آپ اس شہر میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، آپ کون ہو؟ تو حضرت مسلم ابن عقیل یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، یہاں سے ناآشنا ہوں، کوفہ کی گلیوں سے ناآشنا ہوں، نہیں جانتا ہوں. تو جناب توا کہتی ہے کہ آپ مدینہ سے تشریف لائے ہیں، مسلم ابن عقیل ہیں، سفیر نواسہ رسول ہیں، تو آپ میرے گھر میں تشریف لائیے. تو حضرت مسلم ابن عقیل یہ کہتے ہیں کہ اے خانم، اے توا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ کے لیے مشکل بن جائے. یہ خانم، یہ توا جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے، وہ اصرار کرتی ہے کہ اے مسلم ابن عقیل، آپ کے لیے حجرہ حاضر ہے، آپ تشریف لائیے. اور پھر یہ توا کہتی ہے کہ اے مسلم ابن عقیل، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیے. حضرت مسلم ابن عقیل یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے پانی میسر ہو تو آپ مجھے پانی دے دیجئے، میں وضو کر لوں. اور نماز تہجد کا ٹائم ہے، میں نماز شب پڑھ لیتا ہوں. عزادارو دیکھیں، مسلم ابن عقیل شہدائے کربلا کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن شہدائے کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں سے نہیں ہے. تو یہ کیوں شہدائے کربلا میں ان کا ذکر ہوتا ہے جبکہ یہ کوفہ میں شہید ہوئے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک یہ وجہ ہے کہ اس نے نواسہ رسول مظلوم کربلا کی محبت میں اپنی جان کو نشاور کیا، اور دوسرا یہ کہ جیسے مظلوم کربلا شہید ہوئے کربلا میں، اور جیسے مظلوم کربلا پیاسے تھے، ویسا مسلم ابن عقیل پیاسا تھا. عزادارو مختصر کر رہا ہوں، توا کے گھر میں تشریف فرما ہے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل. عزادارو توجہ فرمائیے گا، مسلم ابن عقیل ہے اور رات کا ٹائم ہے. ایک بیٹا ہے ملعون جو توا کا وہ خادم تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اپنے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل ہے، یہ جاسوس ہے، جاسوسی کرتا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو جا کر بتاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہے اور ہمارے گھر میں ہیں، آپ لشکر کو بھیجئے، ان کو گرفتار کیجئے. یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد اس ملعون کی خبر پر 400 کا لشکر بھیجتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا جائے. دیکھیے عزادارو، 400 کا لشکر ہے اور مسلم ابن عقیل ہے، خاندان بنی ہاشم کا ایک جوان ہے. 400 آدمی ہیں یا 4000 آدمی تاریخ نے لکھے ہیں، اس ملعون نے بھیجے ہیں. اللہ اکبر. اور مسلم ابن عقیل تنہا ہے اور ادھر سے 400 کا لشکر ہے. تاریخ یہ کہتی ہے 400 کے لشکر کو حضرت مسلم ابن عقیل نے
فنار کیا ہے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کو مجبوراً ایک دوسرا لشکر بھیجنا پڑتا ہے جو 300 کا لشکر ہے، اور 300 کے لشکر کو بھی خاندان عصمت و طہارت بنی ہاشم کے جوان نے فنار کیا ہے۔ غصے میں آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد اور کہتا ہے کہ اے لشکر والو، اور 700 بندے کو وہ ایک اکیلا فنار کر چکا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو لشکر کا کمانڈر یہ کہتا ہے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوفے کا بکال نہیں ہے جس کے مقابلے میں آپ نے ہمیں بھیجا ہے، بنی ہاشم کا جوان ہے اور جس کا مقابلہ کرنا بہت سخت ہے۔ لشکر کو بھیجتے رہے اور سفیر حسین ان کو فنار کرتے رہے۔ آخر میں یہ ہوا عزادارو، اور انہوں نے حضرت مسلم کو دھوکہ دیا، اور جیسے ان کی جد کی یہ دھوکے دینے کی عادت تھی، اور جیسے ان ملعونوں کی عادت تھی، وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کے لیے ایک چاہ اور ایک گڑھا کھودا گیا، اور گڑھا کھودنے کی دیر تھی، اور پھر اس کے اوپر غبار کو ڈال دیا کہ اس کو نظر نہ آئے، اور بنی ہاشم کا جوان ہے اور پیچھے 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 قدموں پہ چل رہا ہے، اور آنکھیں آگے گاجر اور مولیوں کی طرح ملعونوں کو فنار کر رہا ہے۔ ابھی ڈر گئے عبید اللہ ابن زیاد، اور انہوں نے کہا اس کو بالآخر گرفتار تو کر رہا ہے، اور بنی ہاشم کا جوان ہے، لڑ رہا ہے۔ عزادارو، اور انہوں نے گڑھا کھودا اور دھوکے کے ساتھ قسمیں اٹھائی کہ ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ عزادارو، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اور لے گئے دارالامارہ پر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اور پھر کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن عقیل، اور آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا، اور مسلم ابن عقیل ہے اور کہتا ہے میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے۔ عزادارو، مختصر کر رہا ہوں، ان ملعونوں نے اور تلواروں سے وار کیا، اور جیسے میرے حسین پر اور عصر عاشور، اور جس کے پاس تلوار تھی اور انہوں نے تلوار کا وار کیا، ایسے ہی مسلم ابن عقیل پر اور تلواروں سے وار کیا، اور جس طرح نواز رسول عصر عاشور اور پیاسا تھا، اور اسی طرح حضرت مسلم ابن عقیل بھی پیاسے تھے، اور ان کی گردن کو شہید کیا گیا، اور گردن پہ اور تلواروں کو چلایا گیا، اور تلواروں کا چلنا تھا۔ اب مسلم ابن عقیل ہے، اور مسلم ابن عقیل کا سارا جسم اور زخموں سے چور و چور ہے۔ عزادارو، اور ان ملعونوں نے ایسے وار کیے جیسے نواز رسول پر، اور یزید ملعون نے عصر عاشور وار کروائے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، شہید ہو گئے مسلم ابن عقیل، اور دارالامارہ کی چھت سے اور حضرت مسلم ابن عقیل کو گرایا گیا۔ اور میں یہ کہتا رہتا ہوں، وہ کیسے مسلمان تھے اور جو مرے ہوئے کو مار رہے ہیں، اور دارالامارہ کی چھت ہے، اور پھر مسلم ابن عقیل کا سر ہے، اور ان کا جسد مبارک ہے، وہ نیچے گرایا گیا اور پھر گلیوں میں پھرایا گیا۔ عزادارو، اس کی خبر حسین مظلوم کو پتہ چلی کہ کوفہ میں اب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا،
اب مسلم ابن عقیل کی آخری خواہش تھی کہ آپ نے مجھے شہید کر دیا، اور میری آپ سے درخواست ہے، اور میں اپنے مولا اور امیر کو اور نواسے رسول کو خط لکھ چکا ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ حبیبہ کہتی ہے کہ اے مامو جان، کیا میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ ایسے یتیموں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ہزاروں بس آخری جملہ ہے۔ یہی منظر تھا، اور امام حسین کا شفقت کا ہاتھ پھیر رہا تھا جناب مسلم کی بیٹی پر، اور 4 سال کی مظلوم کی بیٹی تھی، اور جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ہزار عصر عاشور تھی، جناب سکینہ تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی آئے گا اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا۔ ہزاروں شام غریبہ تھی، اب کوئی نہیں آیا جناب سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرے، بلکہ اور 4 سال کی مظلوم ہے، اور اس پر تماچے برسائے گئے، اور ان کی بالیاں کھینچ لی گئی، گوشوارے کھینچ لیے گئے، اور کانوں سے خون جاری ہے، اور اوپر سے تماچے ہیں، اور میں قربان جاؤں اور جناب سکینہ تیری غربت پر۔ اور آپ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دے، اور بلکہ ملعونوں نے آپ پر تماچے برسائے اور گوشوارے چھینے گئے۔ اور میں کہتا ہوں اے حبیبہ، اے آپ کتنی خوش قسمت ہے، اور جب آپ کے بابا کی شہادت کی خبر حسین مظلوم نے سنی، اور آپ کو تسلی دی، آپ کو توشی دی، اور آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ ہے سکینہ، ہے کربلا، ہے عشر عاشورہ، ہے شام غریبہ، اور بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ، اور تماچے اور بالیاں چھینی جا رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔